بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین مقدمے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ تعریف اور اس عبارت کی تشریح کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھیں، مختصر سی عبارت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر، اور اللہ کی برکتیں ہوں اور اللہ کی سلامتی ہو، جب تک زبان بولتی رہے ان کی تعریف کے ساتھ اور قلم لکھتا رہے۔ عبارت میں نے پڑھ لی ہے، ترجمہ میں نے کر دیا، اب اس کی تشریح تھوڑی سی دیکھ لیں۔ صلی اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، علیہ ان پر، کن پر؟ یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کا تذکرہ پیچھے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ وعلی آلہ، اور ان کی اولاد پر۔ کن کی اولاد پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ بھی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر بھی ہوں اور آپ کی آل اولاد پر بھی ہوں۔ وصحبہ، اور ان کے صحابہ پر، یعنی صحابہ کی جو ساری کی ساری جماعت ہے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ وبارکہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں، وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی بھی نازل ہو، آپ پر بھی، آپ کی آل اولاد پر بھی، اور آپ کے تمام صحابہ پر بھی۔ ما نطق اللسان، یہ ما جو ہے، یہ ما دامہ کے معنی میں ہے۔ ما دامہ، جب تک۔ نطقہ کا مطلب ہوتا ہے بولنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، جب تک زبان بولتی رہے، بمدحہ، آپ کی تعریف کے ساتھ۔ یہ جو بمدحہ میں جو ہی ضمیر ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، جن کی طرف یہ باقی تمام کی تمام ضمیریں لوٹ رہی ہیں۔ وَنَسَخَ الْقَلَمْ، اور قلم آپ کی تعریفیں لکھتا رہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد اور صحابہ پر نازل ہوتی رہیں۔ یہ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہوگی۔ اب اس میں لغوی صرفی تھوڑی سی تحقیق ہے، ایک دو باتیں ہیں، وہ ہم یہاں پہ مزید سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس میں تشریح میں سب سے پہلے تو بات یہ دیکھیں، یہاں پر 3 ماضی کے صیغے ہیں۔ ایک یہ صلی، یہ بھی ماضی ہے، بارکہ، یہ بھی ماضی ہے، سلم، یہ بھی ماضی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوئی تھی، اللہ کی برکت ہوئی تھی، اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہوئی تھی۔ لیکن آپ یہ والی بات یہ سمجھے کہ دعا کے موقع کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب دعا کے موقع پہ ماضی کے کلمات ذکر کیے جائیں تو اس سے مراد مستقبل ہوتا ہے، کہ اللہ کی جانب سے ماضی میں تو جو ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی، اللہ کی جانب سے مستقبل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد اور صحابہ پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی رہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو ماضی میں ہونے کے باوجود ہی یہاں پر مستقبل کے معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ سمجھیے، تعالی، یہ صفت ہے لفظ اللہ کی، وہ اللہ جس کی ذات بلند ہے، علو سے ہے۔ یہ آل بھی ہو گیا، اور صاحب میں دیکھ لیں، یہ صاحب کی جمع ہے، اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو۔ اس کی ایک جمع صاحب ہے، اس کی ایک جمع صحابہ بھی ہے، صحابہ کا لفظ زیادہ مشہور ہے۔ بارکہ اور سلمہ کے متعلق میں بتا چکا ہوں، اور ماں کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ماں ہے، یہ ماں دامہ کے معنی میں ہے، یعنی جب تک یہ والا کام ہوتا رہے۔ کون سا کام؟ وہ آگے کام ذکر کیا جا رہا ہے۔ نطق اللسان، نطق ینطق، نطقن و منطقن، اس کا ایک مصدر نطق بھی آتا ہے اور ایک اس کا مصدر منطق بھی آتا ہے، مطلب کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ لسان، یہ آپ کو پتہ ہے زبان کو کہتے ہیں، جب تک زبان گفتگو کرتی رہے۔ مدح، یہ مدح یمدح، یہ باب فتح یفتح سے ہے، مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، مدح یمدح مدحن۔ اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں نسخ، یہ بھی باب فتح سے ہی ہے، نسخ ینسخ۔ اس کے 2 مطلب ذکر کیے جاتے ہیں، ایک اس کا مطلب ہے مٹانا اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ مٹانے کے معنی کے اندر یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پر لکھنے کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، جب تک قلم لکھتا رہے، یہ اس کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے متعلقہ جو ایک جملہ تھا، اس کی ہم نے ترجمہ، ترکیب، تشریح اور لغوی صرفی تحقیق ہم نے کر لی ہے۔